مستقبل قریب میں افغانستان اور خطے میں امن کی کرنیں ضرور پھوٹیں گی۔ جس کا خطرہ تھا وہی ہوا، اور اب امریکہ مکمل انخلا کی کچھ یوں نفی کر رہا ہے کہ وہ افغانستان سے نہیں نکلا بلکہ یہاں کے امور کی مکمل نگرانی کرے گا۔ افغانستان کی صورتحال سے امریکہ لا تعلق ہو چکا۔ افغان صدر دوبارہ سے فوجی مداخلت کے تو زیادہ حامی نہیں، مگر امریکی سرپرستی میں افغان طالبان سے کسی بھی طرح کا خطرہ مول لینے کو تیار نظر آتے ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کی اس طرح کی دوغلی منافقانہ پالیسی اشرف غنی کے لیے کسی بھی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد فی الحال تو منظرنامہ خون چکان نظر آتا ہے، مگر لگتا ہے مستقبل قریب میں افغانستان اور خطے میں امن کی کرنیں ضرور پھوٹیں گی۔ نام نہاد سپر پاور امریکہ بہت دیر سے رخصت ہوا، مگر اس کا یہاں سے چلے جانا کسی بھی نیک شگون سے کم نہیں۔ تمام ممالک نے امریکی خراج، جو کہ در حقیقت ذلت آمیز شکست ہے، اسے سراہا ہے کہ اس سے خطے کا امن حقیقی معنوں میں واپس لوٹے گا۔ مگر ناظرین کرام، جس کا خطرہ تھا وہی ہوا، اور اب امریکہ مکمل انخلا کی کچھ یوں نفی کر رہا ہے کہ وہ افغانستان سے نہیں نکلا بلکہ یہاں کے امور کی مکمل نگرانی کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ فوجی انخلا کا یہ مطلب نہیں کہ افغانستان کی صورتحال سے امریکہ لا تعلق ہو چکا، بلکہ وہ سفارتی اور دیگر ذرائع کی مدد سے بدستور یہاں رہے گا اور بزام خیش امن کے قیام جیسے مقاصد کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکہ کے اس بیان نے خطے کے دیگر ممالک کو پھر سے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور جنگ کا وہ خطرہ جو ایک عرصے سے افغانستان میں منڈلا رہا ہے، اس کا تسلسل قائم رہتا معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ کے اس بیان کے بعد افغان حکومت میں غیر معمولی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کٹ پتلی افغان صدر اشرف غنی نے امریکہ کے اس بیان کو بہت سراہا ہے اور اسے خطے میں امریکی اہمیت و افادیت کے حوالے سے انتہائی ناگزیر قرار دیا ہے۔ افغان صدر دوبارہ سے فوجی مداخلت کے تو زیادہ حامی نہیں، مگر امریکی سرپرستی میں افغان طالبان سے کسی بھی طرح کا خطرہ مول لینے کو تیار نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں امریکی وزیر خارجہ کا بیان اور افغانستان کے لیے امریکہ کی اس طرح کی دوغلی منافقانہ پالیسی اشرف غنی کے لیے کسی بھی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ کے حالیہ بیان کا جائزہ لیا جائے تو یہ اشرف غنی اور کٹ پتلی کابل حکومت کے مفاد میں تو شاید بہتر ہو سکتا ہے، مگر افغانستان اور آس پاس کے علاقوں کے امن کے لیے کسی بھی طرح سود مند نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں امریکی مداخلت ہی فساد کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکہ کے نام نہاد سپر پاور بن جانے کے بعد سے اب تک امریکہ کا یہی طریقہ واردات رہا کہ وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ممالک پر دباؤ ڈالتا ہے اور مداخلت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ کہیں براہ راست فوجی مداخلت، کہیں جنگی مداخلت اور اس علاقے کو تباہ و برباد کرنا جیسے مشرق وسطیٰ اور افغانستان وغیرہ، اور کہیں وہ اپنے نظریے اور مفادات کے لیے قانون سازی کے حوالے سے دباؤ ڈالتا ہے، عالمی اداروں IMF، ورلڈ بینک کا دباؤ استعمال کرتا ہے۔ اب اگر حالیہ صورتحال کی بات کی جائے تو افغانستان سے نکلنے کے باوجود امریکہ خطے میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتا ہے اور افغان حکومت کے ساتھ مل کر خطے میں حکومت کے ادھورے خواب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، امریکہ کی اس پالیسی نے دنیا بھر کے امن کو تار تار کر دیا ہے۔ جب چاہے جہاں چاہے اپنے مفادات کے حصول کے لیے یہ چڑھ دوڑتا ہے۔ امریکی مداخلت کی سوچ کے جواب میں افغان طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اقوام عالم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں مداخلت سے باز رہیں اور افغانیوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے دیں، کیونکہ بیرونی مداخلت افغان مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، اسے صرف افغان خود حل کریں گے۔ ملا ہیبت اللہ کے مطابق طالبان افغان سرزمین کو کبھی بھی کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی وہ عالمی امن کے لیے کوئی خطرہ ہیں اور نہ ہی ان سے بیرونی سفارتکاروں اور سرمایہ کاروں کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ ناظرین، ملا ہیبت اللہ کی یہ وضاحت ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب طالبان کے چین اور روس کے ساتھ روابط مستحکم ہو چکے ہیں اور افغان مسئلے کے حل کے لیے دوحہ میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان کے مابین ایک مشترکہ کانفرنس کا انعقاد ہونے والا ہے۔ اس کانفرنس میں بھارت کی شرکت کی تاحال کوئی اطلاع نہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ امریکہ کی خواہش کے برعکس چین، روس اور یقینی طور پر پاکستان بھی افغانستان میں بھارت کے کلیدی کردار کو پسند نہیں کرتے۔ بھارت کی موجودہ قیادت کے متعلق دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کا سنجیدہ حل پیش کرنے کی صلاحیت سے قاصر ہے۔
توسیع پسندانہ مزاج، جارحانہ عزائم اور تخریب کاری میں ملوث ہونے کے شواہد دنیا کے سامنے آنے کے بعد بھارتی قیادت سے مثبت اور ذمہ دارانہ کردار کی توقع رکھنا خود فریبی ہوگی۔ ناظرین، اس سب کے باوجود امریکہ کا بھارت کی مدد کرنا اور بھارت کا امریکہ کی انگلیوں پر ناچتے ہوئے افغانستان میں مداخلت کرنا قابل تشویش ہے۔ ابھی کچھ دن قبل ہی افغان طالبان کے وفد نے چین کا دورہ کیا ہے اور فری کین کے دوران بہت مثبت گفت و شنید ہوئی۔ اس کے بعد سے بھارت اور امریکہ مل کر چین کو مسلسل ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ اس سب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امریکہ کو اپنی دادا گیری کے زوال کا ہر درجے پر خدشہ ہے اور وہ کسی طور پر اپنا زوال نہیں چاہتا۔ مبصرین کے مطابق امریکہ کی حالیہ مداخلت اور افغانستان میں بدترین شکست کے باوجود خطے میں اپنا سکہ جمانے کا بنیادی مقصد بھارت کے ساتھ مل کر چین کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔ چنانچہ جب سے امریکہ یہاں سے نکلنے والا ہے تب سے فاشسٹ ہندو ریاست بھارت افغانستان میں اپنے قدم جمانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ افغان طالبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، ورنہ وہ کب کا کر چکے ہوتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ چین دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور اس کا اندازہ امریکہ کو بھی ہے، اور چین ہی امریکی معیشت اور امریکہ کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جہاں چین کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے، وہیں اس خطے میں امریکہ کی آشیرواد بھارت کو حاصل ہے، جو گاہ بگاہ 2 کوڑی کی طاقت ہونے کے باوجود چین سے محاذ آرائی مول لیتا رہتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ قبل چین ہندوستان بارڈر پر بھارتی فوجیوں کی چینی افواج کی طرف سے خوب درگت بنائی گئی، مگر ہندو بنیا پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھا اور اپنے آقا امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چین کا اثر رسوخ کم کرنا چاہتا ہے۔ معزز ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ چین کے خلاف امریکی اتحاد کا حصہ بن کر بھارت کی قیادت جس جنگ کو چھیڑنے جا رہی ہے وہ اس کے اپنے وجود کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ اس کے لیے افغان سرزمین کو میدان کارزار بنانا اور یہاں فساد برپا کرنا حد درجہ گھٹیا حرکت ہے۔ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل اگر اشرف غنی کے مطابق بھی نہیں تو یہ بات جان لی جائے کہ یہ مسئلہ منافقانہ سیاست سے بھی حل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا یہ موقف درست ہے کہ افغان مسئلے کو بگاڑنے کا ذمہ دار امریکہ ہے، اور اب وہ بھارت کے ساتھ مل کر قیام امن کی نہیں بلکہ خطے میں مزید فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ یہاں امن و سلامتی کہیں معاشی و اقتصادی خوشحالی کا ذریعہ بن کر امریکہ کی عالمی اجارہ داری کے لیے نیا چیلنج نہ بن جائے۔ ناظرین، امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ بیرونی مداخلت کی حکمت عملی اس کے لیے بھی کچھ اچھے نتائج کا باعث نہیں بنے گی۔ جنگ اور مذاکرات دونوں محاذوں پر طالبان سے شکست کھانے کے بعد یہ سمجھنا نادانی ہے کہ امریکہ بھارت کو ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے کے لیے استعمال کر سکے۔ بھارتی قیادت اپنے عزائم کی وجہ سے امریکہ کے ہاتھوں صرف فساد پھیلانے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ امریکی مداخلت ہی تو خطے میں بدامنی، دہشت گردی، تشدد اور تخریب کاری یعنی مجموعی فساد کا بنیادی سبب بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، افغانستان کے متعلق سب سے بہترین حکمت عملی یہی ہوگی کہ کوئی بھی ملک اس کے داخلی معاملات میں مداخلت کا ارتکاب نہ کرے۔ کابل انتظامیہ اور طالبان قیادت افغانستان میں قیام امن کے لیے مل جل کر مذاکرات یا کسی روایتی طریقہ کار کے مطابق اقتدار کے مسئلے کو حل کریں اور تقسیم اختیارات کے لیے بھی کوئی فارمولہ وضع کر لیں۔ طالبان کی پیشکش کے باوجود اگر کابل انتظامیہ مسئلے کو فوجی انداز میں حل کرنے پر مصر ہے تو بھی اسے بیرونی اعانت کی بجائے اپنے زور بازو پر انحصار کرنا چاہیے۔ بیرونی اعانت، مدد اور تعاون مفاد اور صلے کے بغیر کوئی بھی ملک فراہم نہیں کرے گا، اور اس کا نتیجہ بہرحال ایک آزاد اور خود مختار افغانستان کی بجائے ایک کمزور، مقروض اور دنیا کے سامنے جھکا ہوا افغانستان ہی ہوگا۔ ناظرین، بیرونی مداخلت کے بدترین نتائج دیکھنے کے باوجود تعجب ہے کہ کابل انتظامیہ کے فوجی اہلکار بھارت اور امریکہ سے دوبارہ مداخلت کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔